إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی سچی اور آخری کتاب قرآن مجید میں سے 23ویں پارے سورہ یاسین کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ سورہ یاسین مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ پہلے ہی لفظ سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے، یاسین۔ علامتی طور پر اس سورہ کا نام بھی یاسین ہی رکھا گیا۔ اس سورہ میں 5 رکوعات ہیں اور یہ بہت ہی اہم سورہ ہے قرآن میں۔ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے صاحب یاسین کا ذکر کیا ہے۔ اصطلاحاً صاحب یاسین کہا گیا اس مرد مجاہد کو کہ جس نے دیکھا کہ قوم کے لوگ 3 انبیاء کا انکار کر رہے ہیں، 3 پیغمبروں کا، 3 رسولوں کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ ایماندار مومن شہر کے پرلے کنارے میں تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ اللہ کے 3 انبیاء کا انکار کیا گیا ہے، جھٹلایا گیا ہے، ان کی تکذیب کی گئی، اور اللہ کے انبیاء کو منحوس کہا گیا۔ تو وہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آیا، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ وہ بھاگتا ہوا آیا اور قوم سے کہا، اے قوم کے لوگوں، ان رسولوں کی بات مان لو، ان کی پیروی کر لو، ان کی اطاعت کر لو، ان کی اتباع کرو۔ ان کی سچائی، ان کے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ تم سے لالچ نہیں رکھتے، تم سے اجر نہیں مانگتے۔ انبیاء کی دعوت میں جہاں الہ واحد کی بندگی کی تاکید کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، اللہ کی پہچان اور اللہ کا تعارف کرایا جاتا ہے، رب کا مقام اور مرتبہ بتایا جاتا ہے، عبادت اور بندگی کے طریقے جہاں سکھائے جاتے ہیں، جہاں پر توحید کا درس دیا جاتا ہے انبیاء کی دعوت میں، وہیں پر یہ کھلا اعلان بھی ہوتا ہے قوم کے لوگوں سے۔ انبیاء اور رسول یہ کہا کرتے ہیں کہ قوم کے لوگوں، اس دعوت کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا، اس پہ کوئی مال نہیں مانگتا۔ مال کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے۔ انبیاء نے کہا یا قوم لا اسألکم علیہ مالا۔ مال میں قیمت بھی آ جاتی ہے، تنخواہ بھی آ جاتی ہے، اور مال میں فصلیں، اناج اور گندم اکثر علاقوں میں تنخواہ نہیں دی جاتی ان کو، مولویوں کو جو اپنا حق سمجھتے ہیں لوگوں کا مال کھانا، لوگوں سے لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے۔
پرانے دور میں بھی جو لوگ اس طرح کام کیا کرتے تھے تو قرآن نے اس کو رد کیا ہے. انبیاء سے یہ سلسلہ چلایا اور بتایا کہ انبیاء جو اللہ نے بھیجے ہیں وہ اجر نہیں مانگا کرتے. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اجر کا بھی لفظ ہے، اجر نقدی کی صورت میں ہے، اجر بھی ہے، مال بھی نہیں مانگتے، اجر بھی نہیں مانگتے. اور یہاں پہ دلیل کے طور پر پیش کیا اس مرد مجاہد نے، اس مومن آدمی نے، کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، یہ اجر نہیں مانگتے، تم سے ان کی بات، ان کی پیروی کرو. پتہ چلا کہ جو اجر نہیں مانگتا اس کی بات میں صداقت ہوتی ہے، اس کی بات میں سچائی ہوتی ہے. جو اجر مانگے گا وہ کبھی بھی حق بات بیان نہیں کرے گا. بڑی مصلحتیں ہوتی ہے، اس کے پیٹ کا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ قرآن اور حدیث اور انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جہاں پہ پیٹ کا مسئلہ آتا ہے، جہاں انسان پیٹ کا پجاری بن جاتا ہے، وہاں پر اس کو حق حق نظر نہیں آتا، اس کو باطل باطل نظر نہیں آتا. پھر وہ کرتا یہ ہے کہ حق اور باطل دونوں کو ملا جلا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. تو اس شخص نے یہ بات رکھی ان کے سامنے. پھر قوم نے، خود تو وہ ایمان لے آیا تھا، قوم نے شہید کر دیا. اللہ فرماتا ہے اس کی شہادت کے بعد اللہ کی طرف سے اس کو درجہ اور رتبہ یہ ملا، قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا جنت میں چلا جا. اور وہاں سے بھی اس خیر خواہ کا پیغام کیا اللہ نے بھیجا ہے، خود تو نہیں آیا، نہ کسی کے خواب میں آیا، نہ جمعرات کو آیا جس طرح آج عقائد بنے ہوئے ہیں فرقوں اور مسلکوں کے بعد کہ جمعرات کو آتا ہے اور وہ خواب میں آتا ہے. مٹھائی کے ٹوکرے بھی آ جاتے ہیں شہید ہونے کے بعد. نہ مٹھائی کا ٹوکرا اس کے گھر میں آیا، نہ وہ کسی کے خواب میں آیا، نہ وہ جمعرات کو آ کر کمرے کے اوپر بیٹھا، چھت پہ بیٹھا اور اپنی آمد کا اظہار کیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ نے اس کا پیغام بھیجا. جس رب نے شہدائے احد کا پیغام دنیا والوں تک پہنچایا، شہدائے احد کا تذکرہ اکثر ہم احادیث کی روشنی میں سنتے ہیں کہ اللہ نے ان کا پیغام پہنچایا کہ وہ اللہ کے ہاں جنت میں زندہ ہے، سورہ ال عمران کی آیات کے حوالے سے، اور پھر صحیح مسلم اور ابو داؤد کی روایات جو ملتی ہیں کہ ان کا وہ پیغام، ان کے وہ الفاظ بھی احادیث کے اندر نقل کر دیے کہ اننا احیاء فی الجنت، ہم جنت میں زندہ ہیں. یہاں پہ بھی اس صاحب یاسین جن کو اصطلاح میں کہا گیا، ان کے بارے میں بھی جو اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، اللہ کی طرف سے جو ان کی خبر دی گئی کہ وہ گئے تو کہاں گئے، فرمایا ان سے کہا گیا قیل ادخل الجنہ، جنت میں چلا جا. شہدائے احد بھی جنت میں اور یہ صاحب یاسین بھی جنت میں. اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ قبر کے پجاری، یہ قبوری دین اختیار کرنے والے، یہ مسلک پرست، آج کوئی کمی نہیں ہے ان کی. یہ اعتراض کرتے کہ جی یہ کہاں آیا ہے کہ شہید جنت میں چلا جاتا ہے، یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اس صاحب یاسین سے کہا گیا قیل ادخل الجنہ، جنت میں چلا جا. اور جو شہدائے احد ہیں ان کے بارے میں بھی ان کا اپنا قول اللہ نے نقل کیا ہے، ان کے اصرار پہ، ان کے مطالبے پہ کہ ہماری بات ہمارے دنیا میں ہمارے بھائیوں تک کون ہمارے یہ پیغام پہنچائے گا. انا ابلغ عنکم، میں تمہاری طرف سے یہ پیغام پہنچاؤں گا. اور وہاں پہ بھی کیا ہے کہ اننا احیاء فی الجنہ، ہم جنت میں زندہ ہیں. اور قرآن فرماتا ہے کہ احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے. تو اس کو اللہ نے مقام دیا اور وہاں سے اس نے جو پیغام بھیجا جنت سے، قال یا لیت قومی یعلمون، افسوس کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا، بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا. یہ اللہ کے دین کا کام کرنے والے، اللہ کے دین کی دعوت پھیلانے والے، دعوت اللہ دینے والے، اور پھر اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی جان لگانے والے، ان کو اللہ تعالیٰ عزت دار لوگوں میں شامل فرماتا ہے. اللہ کے دین کی طرف بلانے والے دیکھیں وہ داعی حق بھی بن گیا اور شہید بھی ہو گیا. اللہ کے دین کی دعوت دینے والی بات کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے اچھی بات قرار دیا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی
کہ جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، جو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کی بات کرے، جو اللہ کی وحدانیت بیان کرے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی دعوت ہے، اس دعوت میں آپ اترے ہو، اپنے لیے بھی میرے لیے بھی، ہم سب ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ پروردگار استقامت عطا فرما۔ یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، شیطان پیچھے لگ جاتا ہے، شیطان پیچھے لگ جاتا ہے۔ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، جس کی وجہ سے تو نے اللہ گمراہ کیا ہے، میں سیدھے رستے میں بیٹھوں گا، اس کے سامنے سیدھا نہیں چلنے دوں گا۔ یہ اگر سیدھے رستے میں چلتے ہوئے یہ میرے رستے سے ہٹے گا، مجھ پر اس کی نظر پڑے گی، میری چال یہ سمجھے گا، یہ اگر دائیں جانا چاہے گا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں دائیں طرف سے بھی آؤں گا۔ اگر یہ وہاں سے بھی اس کو پتا چل جائے اور یہ بائیں طرف چلے گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، سامنے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور ان کی اکثریت کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے کہا ان ھذا عدو لک ولزوجک، سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ اے آدم، یہ شیطان ہے، یہ ابلیس ہے، یہ متکبر ہے، اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا اور اس نے بڑائی کی ہے، اس نے بڑائی کی ہے، آج سے یہ تیرا اور ولزوجک، تیری بیوی کا بھی یہ دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، دیکھو کہیں یہ تمہیں جنت سے نہ نکال دے اور پھر اس کے بعد تم تنگی میں پڑ جاؤ۔ اس وقت اللہ نے آپ دیکھیں، اور وہی سلسلہ اللہ نے جاری رکھا، ہمارے ماں باپ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھی بتایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اور آدم علیہ السلام کے بچوں کو بھی بتایا یہ تمہارا دشمن ہے۔ وعدہ لیا اللہ نے، آپ دیکھیں وعدہ الست، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ جب تمہارے رب نے وعدہ لیا، آدم علیہ السلام کی ذریت کو ان کی پشت سے پیدا کیا اور پھر ان سے وعدہ لیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، شہدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے، ان تقولوا، کہیں یہ نہ کہو کہ ان کننا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس سے غافل پڑے ہوئے۔ دیکھیں وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے یاد بھی دلا دیا کہ دیکھیں تم سے ایک وعدہ لیا گیا، کہ بعد میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو پتہ نہ چلا، ہمیں تو خبر نہ ہوئی۔ او تقولوا، ایک دوسری اہم بات بھی اس کے ساتھ بتلائی کہ دیکھو ایک تو تمہارا اپنا عمل ہے اور بعض اوقات تم اپنے باپ دادا کا عمل، اپنے بڑوں کا عمل بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہو، تم اپنے باپ دادا کے دین کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کی جڑ کاٹ دی۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا وکنا ذریۃ من بعدہم، یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، ہم تو ان کے پیچھے چلنے والے تھے، ہمیں تو کوئی پتہ نہ چلا، ہمیں تو کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس وعدے کا ذکر کیا۔ یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں منظر قیامت کا ہے۔ یہاں پہ تو دنیا میں بتا دیا کہ وعدہ تم سے لیا گیا، وعدے کے بعد دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں، دونوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا، اللہ جب مثال بیان کرتا ہے کسی مچھر کی یا اس سے بھی کوئی چھوٹی یا بڑی مثال، تو جو ایمان والے ہوتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہمارے رب نے نازل کیا۔ اور جو فاسق ہوتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی۔ آج قرآن میں بہت مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور اس معاشرے میں، اس ماحول میں ہم رہتے ہیں جہاں فرقہ پرستی بھی ہے، مسلک پرستی بھی ہے، قبر پرستی بھی ہے، انا پرستی بھی ہے، نفس پرستی بھی ہے، ہوا پرستی بھی ہے، نسل پرستی بھی ہے۔ یہ ساری عبادتوں کی مختلف شکلیں ہیں، یہ سب کچھ موجود ہے۔ آج بیان کی جاتی ہے مثالیں، آپ قرآن میں آپ دیکھیں، آپ کو مکڑی کی مثال ملے گی، آپ کو چیوٹی کی مثال ملے گی، آپ کو مچھر کی اور مکھی کی مثالیں ملیں گی، آپ کو
شہد کی مکھی کی مثال ملے گی. یہ ساری مثالیں آپ کو مل رہی ہیں. ایمان والا بیان کرتا ہے. سورہ نمل کی مثال بیان کرتا ہے کہ چیونٹی جانتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، اسی لیے تو باقی چیونٹیوں سے کہتی ہے ادخلوا مساکنکم، اپنی بلوں میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ایمان والا خوش ہو کر، یہ اللہ کی آیات ہے، یہ اللہ نے ہمارے سمجھانے کے لیے کہ انسان عالم الغیب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نبی بن جائے، چاہے ولی بن جائے، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا. چیونٹی کا عقیدہ بیان کر دیا. کتنی بڑی مثال ہے. چیونٹی کا عقیدہ دے دیا. وہ چیونٹی جانتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ان کا لشکر تمہیں کچلتے ہوئے رونتے ہوئے گزر جائے گا، ان کو تو تم نظر بھی نہیں آؤ گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پھر اللہ نے آپ دیکھے مشرکین کو، جو غیر اللہ کو پکارنے والے، غیر اللہ سے مدد مانگنے والے، غیر اللہ کے دن منانے والے، غیر اللہ کی نظر و نیازیں کرنے والے، جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا سب سے بڑا ظلم قرار دیا اور سب سے بڑا جرم قرار دیا اور سب سے بڑی گمراہی قرار دیا. سورہ احقاف میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کو پکارے جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے اور وہ غافل پڑے ہوئے ہیں. کتنا بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تاکید آ گئی ہے. اللہ نے مثال دی ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ایک مکھی کی مثال دی جا رہی ہے. پہلے تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ بڑی گمراہی ہے، پھر مکھی کی مثال دے کر کہ دیکھو یہ تو لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم پکارتے ہو تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، کتنی حقیر چیز ہے. آج یہ مثالیں ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، ایمان والا، وہ یہ مثال خوشی خوشی پیش کرتا ہے میرے رب نے یہ نازل کیا ہے. اور جو نافرمان ہوتے ہیں ان کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ ذہن میں صرف اتنا آتا ہے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی ہے، اس مثال کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے. کہیں اللہ فرماتا ہے مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. مکڑی کی مثال دے دی کہ جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کو انہوں نے کارساز اور الہ بنایا ہوا ہے، کارساز بنایا ہوا ہے، اولیاء بنایا ہوا ہے، دن مناتے ہیں. جس کا بھی دن منایا جاتا ہے، عرس منایا جاتا ہے، میلہ ہوتا ہے، اس کی پیدائش کا، جس کو یہ لوگ پیدائش کا دن عرس کا کہتے ہیں، ان کا عرس ہے. جس کی بھی یہ خود ساختہ اولیاء انہوں نے بنائے ہوئے ان مسلک پرستوں نے، ان قبر پرستوں نے، جب ان کا دن مناتے ہیں تو یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں لوگوں کو باور کرانے کے لیے. حالانکہ آپ دیکھیں اللہ نے یہ بھی تو بتایا، وہاں بھی اولیاء کا لفظ ہے، یہاں بھی اولیاء کا لفظ ہے. اور سورہ الکہف کا آخری رکوع وہاں پہ بھی اولیاء کا ہی لفظ ہے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، وہاں پہ بھی یہی لفظ ہے. کیا انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ میرے بندوں کو یہ کارساز اولیاء بنائیں گے اور ان کا بیڑا پار ہو جائے گا؟ نہیں، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. اللہ فرماتا ہے ہم نے تو ان کافروں کے لیے جہنم تیار کی ہے، مہمان نوازی کی جائے گی ان کی وہاں پہ. اور مکڑی کی مثال دے دی کہ جن کو یہ پکارتے ہیں ان کی مثال تو مکڑی کی سی ہے. اتخذت بیتا، وہ بھی گھر بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، مکڑی کا جالا ہوتا ہے، کمزور سا ہوتا ہے، پھوٹ سے بھی ذرا سی ہوا آتی ہے اڑ جاتا ہے. ہماری نظر میں اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ہمارے گھروں میں ہم جہاں کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، جہاں ہمارا کاروبار ہوتا ہے، ہماری دکان ہوتی ہے، وہاں پہ بھی مکڑی کا جالا ہوتا ہے. ذرا صفائی مہم شروع کرتے ہیں، ہفتہ صفائی شروع ہوتا ہے گھروں کے اندر، اپنی دکان کے اندر، تو سب سے پہلے وہ مکڑی کا جالا ہم نکالتے ہیں. نہ اس کے لیے ہم کوئی وسائل لاتے ہیں، جھاڑو کی مار ہوتی ہے، ایک جھاڑو سے وہ نیچے آ جاتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان کی مثال تو اس جیسی ہے. تو دو طرح کے یہ لوگ ہیں، ایک کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس سے ہمارے رب نے ہمارا ایمان مضبوط کیا ہے. یہ کھجور کی گٹلی اور اس کے اوپر جو چھلکا ہے اس کی مثال دے کے پروردگار نے ہمارے ایمان کو مضبوط کیا ہے. رب فرماتا ہے
کہ ما یملکون من قطمیر، تو یہ تو اس چھلکے کے بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ ولا ینبئک مثل خبیر، سورہ فاطر میں، کہ اللہ خبردار ہے اور اس خبردار ذات جیسی بات کوئی نہیں بتا سکتا تمہیں، وہ بڑا خبردار ہے، وہ جانتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دو طرح کے لوگ، ایک جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جب کوئی آیت سامنے آتی ہے تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، جن کے دلوں میں مرض ہے، ٹیڑھ ہے، جو بتوں کے پجاری ہیں، جو قبروں کے پجاری ہیں، جو غیر اللہ کے پجاری اور غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں، ان کے دلوں میں مرض ہوتا ہے۔ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، آیت بیان ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کی بیماری میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ دعوت اللہ سن کر کیسے تیور چڑھتے ہیں، دعوت اللہ سن کر کیسے حالت خراب ہو جاتی ہے۔ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، یہاں اللہ کی وحدانیت بیان نہ کرو، یہاں یہ باتیں نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے، یہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ کا کیا ارادہ ہے یہ مثالیں بیان کر کے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ مدثر میں فرمایا کہ وہاں پہ بھی یہی مضمون کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اور یہاں سورہ بقرہ میں بھی اللہ فرماتا یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہوں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی مل جاتی ہے۔ جو ڈرنے والے ہیں، جو یقین کرنے والے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں واقعی یہ کمزور ہیں، واقعی یہ تو یاد آتا ہے ان کو کہ یہ جب مرے تھے یہ تو ہل بھی نہیں سکتے تھے، یہ تو غسل بھی نہیں کر سکے، یہ تو کفن بھی نہیں پہن سکے، یہ تو قبر میں بھی نہ اتر سکے، یہ تو اپنا چہرہ قبلے کی طرف بھی نہ موڑ سکے، یہ تو اتنے کمزور ہیں، یہ تو مکڑی سے بھی کمزور ہیں۔ مکڑی کو بھی ذرا، زندہ مکڑی اگر اس جالے میں ہو وہ چلی جاتی ہے، ذرا پتہ چلے کہ جھاڑو آ رہا ہے، ذرا پتہ چلے کہ کوئی جو ہے یہاں ہاتھ لگا رہا ہے تو مکڑی بھی چلی جاتی ہے۔ یہ تو ان کا لباس اتار دیا جاتا ہے، ان کے سنجے اور غسل کا معاملہ شروع ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اتنے کمزور ہیں یہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وما یضل بہ الا الفاسقین، یہ نافرمان، یہ فاسق، اللہ کے نافرمان کون ہوا کرتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہیں، جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو توڑ دیا، ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسری طرف اللہ فرماتا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، بھلا وہ شخص جو جانتا ہے انما انزل الیک من ربک الحق، جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ حق ہے، میں مانتا ہوں، میرا ایمان ہے اس پہ، کمن هو اعمی، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے کہ جو اندھا بن جائے، جو قرآن پڑھے، جو دیکھے لیکن اس کو سمجھ کچھ نہ ہے، اس کو ایمان نہ ملے اس سے؟ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت حاصل کیا کرتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، فاسق وہ ہے کہ جو وعدہ توڑ لے، سمجھدار وہ ہے یوفون بعہد اللہ، اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور اسے پکا کرنے کے بعد توڑتے نہیں۔ دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اپنی کتاب میں۔ یہاں یہ جو آیت ہے سورہ یاسین میں، اس میں آپ دیکھیں اللہ رب العزت کیا بیان فرماتا ہے۔ یہ تو دنیا میں بتا دیا، قیامت والے دن اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں ذرا الگ ہو جاؤ۔ اس سے پہلے ایمان والوں کا ذکر چلا ہے، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، ایمان والے اس دن بڑی مشغولیت میں ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے، ظلال سایوں میں ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے وہاں میوے بھی ہیں اور جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑی بات ہے، قرآن میں اس بات کو ذکر کیا ہے
سلام، فرشتے بھی سلام کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے جب ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو وہاں پر اس کے داروغہ قال لهم خزنتها سلام علیکم، داروغہ وہاں کے سلام کریں گے۔ یہاں فرمایا سلام ہے قولا من رب الرحیم، وہ مہربان رب، رحم کرنے والا رب، اس کی طرف سے سلام۔ سورہ الحجر میں فرمایا کہ وہاں ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ یہ سلام کا جو معاملہ ہے، یہ کتنا بڑا اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہے آج رب رحیم کی طرف سے۔ اور دوسری طرف نافرمان، بڑی بدبختی کی زندگی ہوتی ہے ان کی، اللہ بچائے ایسی زندگی سے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے جن سے رب راضی ہوتا ہے۔ یہاں فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں ذرا الگ ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ، سوال کرنے ہیں، پوچھنا ہے کچھ۔ سوال کیا ہے؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا تم سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا؟ کیا تمہیں سمجھایا نہیں گیا تھا؟ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا تھا؟ کیا تم پر واضح نہیں کر دیا گیا تھا کہ یہ شیطان ہے، اس کی بندگی نہ کرنا، اس کی عبادت نہ کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ بھی کہا تھا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، صرف اللہ کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ یہ بھی بتا دیا تھا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم سے پہلے اس نے بڑی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، ذرا سا بھی تم نے عقل سے کام نہیں لیا۔ دیکھیں رب نے کتاب نازل کی ہے، ہم آخری امت میں ہیں، اللہ نے کتاب نازل کی ہے اور سمجھانے کے لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور تعلیمات سرمایہ حدیث کی شکل میں موجود ہیں۔ ایمان کی بات کو واضح کر دیا گیا، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں سمجھا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا سورہ اعراف کی ابتدائی آیات میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ پیروی کرو اس چیز کی جو تمہارے رب نے نازل کیا، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کے علاوہ دوسرے اولیاء کی پیروی نہیں کرنا، دوسروں کی بات نہیں ماننا۔ قلیلا ما تذکرون، تم میں بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ طہ میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، میری طرف سے ہدایت آئے گی تمہارے پاس، سمجھانے کے لیے سمجھانے والے آئیں گے تمہارے پاس، وہ میری وحدانیت بھی بیان کریں گے، ربوبیت بھی بیان کریں گے، الوہیت بھی بیان کریں گے۔ تو جو فمن اتبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا یضل ولا یشقا، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ تنگی میں آئے گا۔ سورہ انعام میں فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم وہدی ورحمہ، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل بھی آ چکے ہیں اور ہدایت بھی آ چکی ہے اور رحمت بھی آ چکی ہے اللہ کی طرف سے، یہ سب کچھ آ چکا ہے تمہارے پاس۔ اور یہ بات قرآن میں بارہا مقامات پر اللہ رب العزت نے بیان کر دی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کئی مقامات پر اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات بیان کی ہے کہ اب رہتی دنیا تک اگر کامیابی اور کامرانی، ہدایت، فلاح چاہتے ہو تو اس کے لیے کلیہ کیا ہے وہ بتا دیا۔ موطا امام مالک کی حدیث اکثر اور بیشتر ہم سنتے رہتے ہیں،
ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کلیہ ہے یہ، ہدایت پر چلنے کا، گمراہی سے بچنے کا یہ کلیہ ہے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دین کی رہنمائی کے حوالے سے، دین پہنچانے کے حوالے سے، دین کی تکمیل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں حجۃ الوداع، اس میں کیا گواہی لی ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی یہ روایت کہ انی قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم به کتاب اللہ وانتم مسئولون عنی فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ان کو اگر تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے یہ دین پہنچا دیا ہے، کیا میں نے بیان کر دیا ہے، کیا میں نے واضح کر دیا ہے۔ تو اس وقت موجود جو شرکاء تھے سب نے یک زبان ہو کر کہا قالوا نشہد انک قد بلغت، بے شک آپ نے سارا پہنچا دیا، وادیت، پہنچایا ہی نہیں، ادیت، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، ونصحت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نصیحتیں بھی کر لی، پہنچایا بھی ہے، پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا اور نصیحتیں بھی کی ہیں۔ آپ دیکھیں بہت ساری آیات ہیں، وقت مختصر ہوتا ہے، یہاں پہ چند ایک رکھنی ہوتی ہیں یہاں پہ آپ بھائیوں کے سامنے۔ ہمیں سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ ہم مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ بہت ساری باتیں یہ قرآن سے ہی ہوتا ہے۔ ہمارا معاملہ ان دنیا داروں، پیٹ کے پجاریوں، ان فرقہ پرستوں کا ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے، ان کے اشارے پہ دین کو قبول کرتے ہیں، ان کے اشارے پہ ان کے کہے ہوئے کو حلال اور ان کے کہے ہوئے کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس چیز کو تو آپ دیکھیں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والے کا یہ قرآن کی آیات موجود ہونے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین موجود ہونے کے باوجود، اس کلمہ پڑھنے والے کا یہ حال ہو گیا۔ جس بات کی نشاندہی اللہ رب العزت نے یہود اور نصارہ کے حوالے سے کی تھی سورہ التوبہ میں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ، احبار اور رہبان کو رب بنا لیا ہے۔ عدی ابن حاتم کی روایت اکثر و بیشتر یاد دہانی کے طور پر پیش کی جاتی ہے، اور اس کا لب لباب بھی یہی ہے کہ ان کے علماء اور مشائخ کی کئی ہوئی چیز کو وہ حرام سمجھتے تھے اور ان کی کئی ہوئی چیز کو وہ حلال سمجھتے تھے۔ آج کے کلمہ پڑھنے والوں نے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ، کہ تم ان کی پیروی کرو گے، وہ گوہ کے بل میں جائیں گے تم ان کے پیچھے جاؤ گے۔ یہ وہ احادیث ہے کہ جو ہمارے سامنے بیان ہوتی رہتی ہیں، اور یہ مستند کتابوں میں ان کے یہ علماء اور مشائخ اس کی گردانیں کرتے ہیں، ان کے یہ احبار اور رہبان اس کی گردانیں کرتے ہیں۔ آج اس دور میں عقائد سے لے کر کے اعمال، عقائد میں آج خرابی آ گئی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کی کتاب کا فیصلہ کہ قیامت سے پہلے یہ روح واپس نہیں آتی، یہ اللہ کی کتاب، جس کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا، آیت پیش کی آپ کے سامنے، اتبعوا ما انزل الیکم، اس کی پیروی کرو جو نازل کیا گیا۔ اس کتاب میں یہ فیصلہ ہے کہ روح قیامت سے پہلے نہیں آتی۔ آج ان کے ہاں، ان کلمہ پڑھنے والوں کے ہاں، فرقہ بننے کے بعد، مسلک بننے کے بعد، ان کے علماء اور مشائخ اور ان کے اماموں نے عقائد دیے کہ روح واپس آتی ہے، اس بات پر ایمان لے آؤ۔
اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب تک قرآن اور حدیث کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج یہ عقیدہ اختیار کیا گیا، عقائد میں بھی کہیں پر مردے کو سنانے کے حوالے سے اور مردے کے سننے کے حوالے سے بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئی ہے، اور کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ان کو سمجھ نہیں آئی۔ انک لا تسمع الموتى، اللہ تو فرماتا ہے مردہ نہیں سنتا، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں بڑی ضخیم کتابیں لکھنے والے ان کے احبار و رہبان ان کی کتابوں کے حوالے پیش کیے جاتے، دیکھیں فلاں عالم نے یہ لکھا ہے، فلاں مفتی نے یہ لکھا ہے، فلاں امام نے یہ لکھا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں غیر اللہ کی پکاروں کے حوالے سے کتابیں لکھی گئی ہے۔ آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں غیر اللہ کو سنانے، غیر اللہ سے مانگنے اور اس کے اس بات پر، اس کی تائید پر کہ پکارنا جائز ہے۔ اللہ کی کتاب کی آیات کا ایسے انکار کیا، اور لوگ ان کے پیچھے چلنے والے، یہ شیطان کی بندگی کا انداز۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو سورہ بقرہ میں فرمایا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، اپنے اکابرین کو دیکھا۔ سورہ الزخرف میں فرمایا آیت نمبر 23 میں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی پیروی کرو، اللہ کی آیات کو مانو، اللہ کے نبی کی بات کو مانو، تو جواب آتا ہے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس مسلک پہ دیکھا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ جب ان کے باپ دادا کے عقائد بیان کیے جاتے ہیں اور ان کے عقائد کا رد کیا جاتا ہے قرآن اور حدیث سے، تو کہا جاتا ہے یہ ہمارے اکابرین کو کچھ نہ کہو، ان کو کچھ نہ کہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، سورہ المائدہ میں فرمایا جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ کے رسول کے فرامین کی طرف بلایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جس میں ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، ہمارے باپ دادا کا دین، ہمارے علماء کا۔ باپ دادا میں علماء اور مشائخ اور اکابرین یہ سب شامل ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی کافی ہے، اب یہ قرآن ہمیں پیش نہ کریں۔ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو یہ ناراض ہوتے ہیں۔ قرآن نے اس کا نقشہ بھی پیش کیا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں جن کا آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، آخرت کو تو یہ نہیں مانتے، انہوں نے تو اپنی تصوراتی ایک آخرت بنائی ہوئی ہے، اس آخرت میں کیا ہے؟ ان کے پیر مچل جائیں گے۔ قرآن میں ایسی کسی آخرت کا ذکر نہیں ہے، یہ ان کی تصوراتی آخرت ہے، پیر مچل جائیں گے، پیر کی آنکھیں لال ہو جائیں گی، ہم اپنے پیر کا دامن پکڑ لیں گے۔ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے یوما یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، ان کی تصوراتی قیامت میں پیر کی آنکھیں لال ہو جائیں گی، یہ دامن پکڑ لیں گے۔ رابعہ بصری جہنم کو ایک لوٹے پانی سے بجھا دے گی، کوئی کھڑا ہو کر ایک سرد آگ کھینچے گا تو جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ یہ ساری باتیں ان کی تصوراتی، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی۔ قرآن فرماتا ہے پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے، جبریل بھی کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا، الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو اللہ اجازت دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی وہاں سجدے میں گروں گا اور ایک عرصے تک سجدے میں پڑا رہوں گا، سر نہیں اٹھا سکوں گا۔ فرمایا کہ میں سر نہیں اٹھا سکوں گا یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا سر اٹھانے کا بھی۔ اللہ کے جلال کو دیکھ کر بے ساختہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں گر جاتا ہے، لیکن اب اٹھ نہیں پا رہا، حدیث میں اب اٹھ نہیں پا رہا، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ارفع رأسک، آپ اپنا سر اٹھائیں، سل توتا،
آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں سر اٹھاؤں گا اور میں شفاعت کروں گا، لیکن میری شفاعت کا فائدہ میرے ہر اس امتی کو پہنچے گا جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہوگا۔ بات واضح ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہے۔ یہ جو خود ساختہ اذان سے پہلے آج یہ کلمات ادا کیے جاتے ہیں، شفیع المذنبین، شفیع المذنبین ہے، شفیع المشرکین نہیں ہے، شفیع الکافرین نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ مشرک اور کافر کی شفاعت کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے آج جب ان سے کہا جاتا ہے تو انہوں نے تصوراتی معاملات بنائے ہوئے، اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن کو کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ شیطان کے پجاری، شیطانی عقائد رکھنے والے ان کی کتابوں سے لے لے کے مزے لیتے ہیں اور اسی پر آج عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ جی ہمارے پیر مچل جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وہاں کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا، اور شفاعت بھی جب ہوگی تو اللہ فرماتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کوئی شفاعت نہیں کرے گا مگر جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اللہ کے خوف سے سب وہاں پہ سہمے ہوئے ہوں گے۔ یہاں کیا عقیدے ہیں؟ طریقت میں ایک لوٹے سے جہنم کی آگ بجھ جائے گی، سب آگ سے آگ بجھ جائے گی، اور ایک دوسرے کی یہ مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن اور حدیث پیش کی جاتی ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے معاون بن جاتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں ایک دوسرے کا۔ اگر قرآن اور حدیث کی بات آج بیان کی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے ان کی چالوں سے نہ ڈرو، یہ شیاطین کا ٹولہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہر نبی کے لیے اللہ نے دشمن بنائے ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی شیطان۔ یوحی بعضهم الی بعض، یہ ایک دوسرے کی طرف باتیں پہنچاتے ہیں، وہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو باتیں پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ زخرف القول غرورا، دھوکہ دے دے کر، جھوٹی باتیں پھیلا پھیلا کر۔ اور اسی سورہ میں انعام میں آگے جا کر اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، یہ شیاطین ہیں، یہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں جو باتیں لے کر آتے ہیں یہ اپنے دوستوں کو، اپنے بھائی بندوں کو یہ پہنچاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ تم سے لڑ سکے۔ یہ عقائد آج دیکھیں، حق دعوت اٹھی ہے، یہ جب بیان کی جاتی ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ یہ پیٹ کے پجاری جب ان کے پیٹ میں وار پڑتا ہے تو یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے تک باتیں پہنچاتے ہیں تاکہ تم سے لڑے، تمہارا رستہ روک سکیں، لیکن تم نے ان سے مروب نہیں ہونا۔ ایمان دیا ہے، شکر ادا کرو اللہ کا، اللہ نے ایمان دیا ہے، اب اس جیسی نعمت تمہیں اور کوئی نہیں ملنے والی۔ ایسے نہ ہو کہ کسی کی باتوں میں آ کر، کسی کے علم کے زوم میں آ کر، کسی کی ظاہری تقویٰ کو دیکھ کر ایسے نہ ہو کہ ایمان کی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر لو، کیونکہ ایمان کے بعد کوئی اور نعمت، کوئی بڑی نعمت ملنے والی نہیں تمہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو یقیناً کیا ہوگا؟ تم مشرک بن جاؤ گے۔ ان کی پیروی کرنے سے تم مشرک بن جاؤ گے، ان کی باتیں ماننے سے۔ آج آپ دیکھیں قرآن اور حدیث پیش کی جاتی ہے، دلائل کے ساتھ قرآن اور حدیث کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ فرقہ پرست اور مسلک پرست ان کی کتابیں گواہ ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، آپ کو ایمان دیا ہے، وہ ایمان کیا ہے؟ قرآن اور حدیث پر مبنی، قرآن اور حدیث پر مبنی، یہ وہ ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایمان دیا۔ اگر ذرا سی بھی حیثیت ہوتی ان کے اکابرین کی، ان کے احبار اور رہبان کی، تو ان کی کتابیں گمراہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے یہ سمجھ دی ہے، ورنہ انہوں نے تو اپنی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں، ایک طرف یہ لکھتے ہیں جو آج اجتماعیت جماعت کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جاتا ہے کہ
قرآن پر کسی چیز کو فوقیت حاصل نہیں ہے اللہ کی بات پر. اللہ کی بات حتمی بات ہے. عقیدے میں ہو، ایمان میں ہو، اعمال میں ہو، اصلاح میں ہو، تربیت میں ہو، جو بات اللہ نے بتائی ہے وہ فائنل ہے. یہی بات یہ بھی اپنی کتاب مسلک پرستوں کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا. ایک جملہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی اس آیت، یہ جو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس حوالے سے مسلک پرستوں نے لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی اس آیت اور عدی بن حاتم والی اس حدیث سے جو اس کی تفسیر ہے، یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مقابلے میں اپنے کسی دینی پیشوا کے قول کو ترجیح دینا اور اس پر اصرار کرنا اس دینی پیشوا کو خدا بنانے کے مترادف ہے. یہ لکھا ہوا انہوں نے اپنی کتابوں میں، ان کی کتابوں میں ملے گی آپ کو یہ بات. اسی طرح ایک اور مسلک پرست لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، یعنی ان کی اطاعت تحلیل اور تحریم میں مثل اطاعت خدا کے کرتے ہیں کہ نفس پر ان کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، اور ایسی اطاعت بالکل عبادت ہے پر اس حساب سے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں. ایک مسلک پرست نے لکھی ہے یہ بات. لیکن آگے جا کر انہی مسلک پرستوں کی کتابوں میں آپ یہ بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے جواز دیا ہے اپنے ماننے والوں کو، پیچھے چلنے والوں کو. اللہ فرماتا ہے کہ تم سے یہ وعدہ لیا گیا کہ شیطان کی بندگی نہیں کرنا، شیطان کی بندگی نہیں کرنا. یہاں پر آپ کو مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ ان کی کتابوں میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی کیا اہمیت ہے. ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب یعنی فقہا کے قول کے خلاف ہوگی، یا تو اس آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا یا ترجیح پر محمول کیا جائے گا، اور اولا یہ ہے کہ اس آیت کی تعویل کر کے اسے فقہا کے قول کے موافق کر لیا جائے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے کہ جب تک قرآن اور حدیث کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ قرآن کو تابع کر لو اپنے عالم کے قول سے، اس کے تابع کر لو. اسی طرح آپ دیکھیں جب روایات معتبرہ میں اشارہ کرنے کی حرمت واقع ہوئی ہو اور اس کی کراہت پر فتویٰ دیا ہو اور اشارہ و عقد سے منع کرتے ہوں اور اس کو اصحاب کا ظاہر اصول کہتے ہوں، تو پھر ہم مقلدوں کو مناسب نہیں کہ حدیث کے موافق عمل کر کے اشارہ کرنے میں جرت کریں اور اس قدر علماء مجتہدین کے فتوے کے ہوتے امر محرم اور مکروہ اور منہی کے مرتکب ہوں. یعنی اگر کسی بات میں مجتہدین نے کوئی بات رکھی ہو کی ہو تو پھر ہمیں قرآن اور حدیث کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، ان کی موجودگی میں، ان کے فرمان کی موجودگی میں. اسی طرح ایک عربی عبارت اس طرح سے لکھی گئی ہے، ایک مسلک پرست نے یہ لکھی ہے کہ والحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسألة ونحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، کہ حق اور انصاف یہ ہے کہ خیار مجلس کے مسئلے میں امام شافعی کو ترجیح حاصل ہے، لیکن ہم مقلد ہیں، ہم پر ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے. اس طرح کی واقعات اور چیزیں بھی آپ کو ملیں گی. اسی طرح ایک اور مسلک پرست نے لکھا ہے کہ اگر ایسے شخص کو اگر اتفاق سے کوئی حدیث نظر آئے جو بظاہر کے امام مجتہد کے مسلک کے خلاف معلوم ہوتی ہو، تب بھی اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے امام اور مجتہد کے مسلک پر عمل کرے. اگر ایسے مقلد کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ کوئی حدیث اپنے امام کے مسلک کے خلاف پا کر امام کے مسلک کو چھوڑ سکتا ہے تو اس کا نتیجہ شدید افراتفری اور سنگین گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. یعنی امام کی بات کو چھوڑنا قرآن اور حدیث کے لیے کیا بن جائے گا؟ گمراہی بن جائے گا. رسول اللہ کا فرمان کیا ہے؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اگر قرآن اور حدیث کو مانا اپنے امام اور فقیہ کے قول پر تو گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور چنانچہ اس کا کام صرف تقلید ہے، اور اگر اسے کوئی حدیث اپنے امام کے مسلک کے خلاف نظر آئے تب بھی اسے اپنے امام کا مسلک نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر خلاف نظر بھی آئے تب بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. مطلب کیا ہوا کہ حدیث کو چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑ دو،
बात किसकी मानो? इमाम के मसलक की। अब आप अंदाजा लगाएं, और ये आपके सामने कुरान और हदीस के खिलाफ अकायद रखने वाले, उनके कौल भी आ गए, उनकी तहरीरें भी मौजूद हैं कि जिन्होंने फिलवाक़े लोगों को रोका है, फिलवाक़े लोगों को मना किया है अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की बंदगी से, कुरान से रोका है, कुरान से मना किया है। ऐसे ही लोगों के बारे में आप देखें, आज इनकी अकीदत की वजह से इनकी आंखें झुक जाया करती हैं, सर झुक जाया करते हैं। आज कहते जी इनको कुछ न कहो, और ऐसी मोहब्बत करते हैं, ये आपने तहरीरों से देख लिया कि युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। तहरीरों में क्या वाज़ेह हो गया कि अल्लाह से कोई मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत किससे है? अपने इमाम से है, अपने मसलक वालों से है, उसकी बात माननी है। अल्लाह भी यही बयान फरमाता है कि अल्लाह से मोहब्बत जो होनी चाहिए वो इनसे करते हैं, और ईमान वाले वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। आज इनके खिलाफ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह ने पहले से बता दिया कि देखो एक वक्त आएगा, क़यामत का दिन होगा, जहां यह सवाल किया जाएगा कि अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान, ये सवाल भी किया जाएगा। तो दूसरी तरफ यह भी होगा कि वबरज़ू लिल्लाहि जमीअन फ़क़ाल अद्दुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबा, अल्लाह के सामने खड़े होंगे और ये कमजोर कह रहे होंगे बड़ों से, पीछे चलने वाले किससे कहेंगे? जिनके पीछे चलते हैं, इमाम साहब, पीर साहब के पीछे, अपने लीडर से कहेंगे इन्ना कुन्ना लकुम तबा, हमने तो तुम्हारी पैरवी की थी, हमने तो तुम्हारी बात मानी थी। फहल अंतुम मुगनूना अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै, जरा सा कम कर सकते हो अज़ाब? मिन शै, जरा सा कम कर सकते हो अल्लाह के अजाब में से? हम तो तुम्हारे पीछे चलने वाले थे, हमने तो अल्लाह को छोड़ दिया था, हमने तो हदीस को भी छोड़ दिया था, हमने तो कुरान को भी छोड़ दिया था। तुमने लिखा था कि कुरान अगर इमाम के कौल के खिलाफ हो तो कुरान को छोड़ दो, हदीस को छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। आज जरा सा अजाब कम कर सकोगे? आगे सूरह अल मोमिन में फरमाया, ये कहेंगे अल अंतुम मुगनुन अन्ना नसीबम मिनन नार, अजाब के किसी हिस्से से एक हिस्सा कम कर सकते हो? कई अल्लाह से पुकार रहे होंगे कि हमारे परवरदिगार युखफ्फिफ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब, एक दिन का अजाब कम, एक दिन जरा सी जन्नत की सैर करा दो, एक दिन इस जहन्नम से ही निकाल के एक दिन के लिए। हल युखफ्फिफ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब, वहां जवाब दिया जाएगा क़ालू अवलम तकु तातीकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात, पूछा जाएगा क्या तुम्हारे पास दलाइल नहीं आए थे, रसूल नहीं आए थे, समझाने वाले नहीं आए थे, बताने वाले नहीं आए थे, कुरान बयान करने वाले नहीं आए थे, आयत सुनाने वाले नहीं आए थे? नहीं आए थे क्या? वो कहेंगे बला, क्यों नहीं आए? आए थे, दावत अल्लाह भी होती थी, कुरान भी बयान होता था, बताया जाता था कामयाबी अल्लाह की किताब में है, कामयाबी रसूलुल्लाह की तालीमात में है, कामयाबी ईमान में है, मुस्लिम बन जाओ, फिरके छोड़ो, ये बताने वाले आए थे। तो उनसे कहा जाएगा फदू, फिर तुम पुकारते रहो, वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, अल्लाह फरमाते हैं इन काफिरों की पुकारें भटक जाएंगी, इनकी पुकारें सुनने वाला वहां पे कोई भी नहीं होगा। वहां पे ये मौत मांगेंगे, या मालिकुल यक़्ज़ि अलैना रब्बुक, मालिक दारोगा जहन्नम से कहेंगे ए मालिक रब से दुआ करो, उदउ लना रब्बक, रब को पुकारो, लियक़्ज़ि अलैना, ताकि हमारा फैसला करे, मौत दे दे हमें, ये जहन्नम में बहुत बुरा हाल है, मौत दे दे। वहां भी जवाब यही आएगा इन्नकुम माकिसून, तुम इसी में पड़े रहोगे। सूरह आला में फरमाया सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, न मौत आएगी और न वहां पे जिंदगी होगी, मौत आएगी नहीं और जिंदगी बदतर होगी वहां पे। ये और इस जैसी कितनी आयात और कितनी अहादीस हैं, ये शैतानी चालें उसने वादा किया है। सूरह निसा की आयत में जिस तरह आया है कि ये शैतान ने कहा था कि वलउज़िल्लन्नहुम वलउमन्नियन्नहुम वलआमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआम वलआमुरन्नहुम फलयुग़य्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, ये मुख्तलिफ अंदाज बताए हैं। और अल्लाह फरमाता है इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा व इन यदऊन इल्ला शैतानम मरीदा लअनहुल्लाह, ये शैतान की चालें हैं जो इतनी सब कुछ होने के बावजूद कुरान की आयत
اور احادیث اور ایمان، صحابہ کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سب کچھ ہونے کے باوجود سائنس نے ثابت کر دیا یہ ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، اس کے اندر جان کی رمق باقی نہیں، اس کے بعد بھی مردہ داتا بن جائے، دستگیر اور غوث اور مشکل کشا بن جائے، اور لوگ اس پہ مناظرے کریں، لوگ کتابیں لکھیں موٹی موٹی، یہ اسی وجہ سے کہ آج قرآن کو چھوڑ دیا گیا، آج شیطان کی بندگی، شیطان کی عبادت شروع کر دی گئی ہے، آج اپنے احبار و رہبان کو حرف آخر سمجھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، اس ایمان کی قدر کرنے کی مجھے اور آپ سب سننے والے بھائیوں کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے اور مفسدین اور مرتدین کے فتنے سے، ان کے شر سے بچائے۔ یہ بھی ایک ایسا فتنہ ہے، آپ دیکھیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وہی ایک تو جو اصطلاحی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آتی تھی، اور یہ جو شیاطین کی وہی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے کان میں باتیں ڈالنا، آج کل تو واٹس ایپ کا دور ہے، واٹس ایپ گروپ بنا دیا ہے فتنہ بنانے کے لیے، یہ بھی ایک شکل ہے کہ ایک لمحے میں سب کے پاس بات پہنچ گئی، قرآن اور حدیث کے انکار پر مبنی فیس بک کے گروپ بن جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اگر ایسا معاملہ ہے کہ جو فتنہ اور فساد پھیلانے والے کوئی ایسا گروپ بناتے، کوئی ایسا اپروچ کرتا ہے تو اس کو رد کرنا چاہیے۔ اللہ کے دشمن ہیں یہ، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جو اس اجتماعیت کے دشمن ہیں، جو اس اجتماعیت پر جو ہے وہ اپنے فتنے کے ذریعے سے کوئی جھوٹ بولتے ہیں اور فتنے کے ذریعے سے اس اجتماعیت کو بدنام کرتے ہیں، وہ اس اجتماعیت کے دوست نہیں ہو سکتے، اس اجتماعیت میں سے کسی کے وہ دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے، اللہ تعالیٰ دنیا کی ذلت سے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔